نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم دیکھیں گے سورہ فیل اور سورہ قریش۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھیں گے سورہ فیل، اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ قریش۔ تو بہت بہترین صورتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے سے، تو ہر صورت بہت ہی زیادہ پاورفل، بہت ہی زیادہ بہترین ہے، لیکن اس میں ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو آج ملے گا کہ سورہ فیل ویسے تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ سورہ فیل سے سورہ ناس تک ہم مطلب موسٹلی جو پڑھتے ہیں نماز میں وہ یہی صورتیں ہوتی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے نا کہ ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں تو آخر اس کا معنی کیا ہے، وہ کیسے کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج میں اس کی اچھے سے مطلب ایسا سمجھا دوں گی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے تو سب سے پہلے اس کی تلاوت میں کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ تو چلیے، تو پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ دیکھ لیں گے، ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تھوڑا بہت اس کا شان نزول بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ کے رب نے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب الفیل کا ورڈ یوز کرے یعنی ہاتھی والے، اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے۔ تو یہاں پہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں ہر درس میں بتاتی ہوں، آج بھی بتاؤں گی، اس میں سے بہت سے نئے لوگ بھی جڑے ہیں اور بہت سے جو پرانے بھی ہیں جو ہمیشہ سنتے آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی، سب کے لیے یہ کہ جب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو جب بھی سنیں تو چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ لعنت فرمائی ہے جس شخص کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پہنچائے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے کیا کریں گے، ضرور درود شریف پڑھ لیں گے۔ تو چلیے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے یہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو کیا کرتا ہے، جو یہ سورت پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی مخصوص یہاں پہ یعنی بتا رہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اصحاب الفیل ہاتھی والے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا نہیں کر دیا ان کا دعویٰ غلط، یعنی وہ جو ارادہ کرے تھے نا، ان کے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور بھیجے ان پر ابابیل پرندوں کو، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو پھینکتے ان پر کنکریاں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ اور پھر ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، مطلب جلا کر راکھ کر دیا۔ تو یہاں پر ہم اس کا چھوٹا سا ایک شان نزول نہیں، مطلب یہ واقعہ کیا ہے ہاتھی والوں کا، اصحاب الفیل کیا واقعہ ہے اس کا، ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سے 50 دن، بعض روایت میں 50 دن آتا، بعض روایت میں کچھ دن آتا، تو یعنی 2 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے، چھوٹا سا واقعہ، میں اس کو، بہت لمبا واقعہ ہے یہ، میں اس کو شارٹ کر کے
انشاءاللہ کر دوں گی. دیکھو یہاں پہ تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرتے تھے کہ دور دور سے لوگ نا، جیسا کہ قریش کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر دوسرے لوگ جو باہر کے ملکوں سے آ کے نا یہاں پہ کعبۃ اللہ کا حج کرتے تھے، یہاں پہ عبادت وغیرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے. تو یہاں پہ ایک بادشاہ تھا یمن کا، یمن جو کہ بہت خوبصورت شہر ہے، ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہاں کا بادشاہ یعنی گورنر، گورنر بولتے نا، تو جو کہ پورے ہر جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں سب کا حاکم ہوتا ہے، سارے فیصلے وہ کرتا ہے. تو وہ شخص، اس کا نام تھا ابرہہ. کیا نام تھا اس کا؟ ابرہہ. آپ لوگ کیا کریں کہ جب بھی میں بیان کروں نا تو آپ کاپی اور پین لے کے بیٹھ جایا کریں، تاکہ جو بھی میں امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں یا پھر کچھ بھی بتاؤں تو وہ آپ نوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ جب بھی کھولیں گے یا پھر جب بھی آپ ریکال کریں گے تو آپ اچھے سے اس کو یاد رکھ سکیں گے اور اس کو ریوائز بھی کر پائیں گے. تو یہاں پہ دیکھو ابرہہ جو شخص تھا وہ وہاں کا گورنر تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس یعنی مکہ میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھر بھر کے یعنی بہت زیادہ لوگ تعداد میں جاتے ہیں اور وہاں پہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں. تو اب اس کو وہاں پہ وہ ہضم نہیں ہوا. تو یہ تو تھا جو ہے، یہ تو اللہ کا ماننے والا نہیں تھا. تو اس نے کیا کہ چلو اب میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک کنیسہ بناؤں گا. کنیسہ یعنی چرچ کو بولتے، کنیسہ. کنیسہ بناؤں گا جو اتنا بہترین خوبصورت بناؤں گا کہ سارے لوگ نا وہاں جانے کے بجائے یہاں پر میرے پاس آئیں گے. تو اب وہ بنانا شروع کیا، اور اتنا لمبا، اتنی زیادہ اونچائی اس کی بنائی کہ اگر اوپر ٹھہر کے نیچے کے لوگوں کو دیکھے تو نیچے کے لوگ چونٹیوں کے جیسے اتنے نظر آئے. یعنی اتنا زیادہ لمبا اور اونچا بنایا وہ، بہت اعلیٰ، مطلب بہت زیادہ ایک دم جیسا ٹاور ہوتا ہے نا ویسے. تو اب اوپر چڑھ کے دیکھو تو نیچے کے لوگ بہت چونٹیوں جیسے لگتے. تو اتنا لمبا، اور سارے کنیسہ میں پورا چرچ میں جو ہے نا کیا کر دیا وہ جواہرات، ہیرے موتی وغیرہ، بہت چاندی، ان تمام چیزیں اس نے یوز کی بنانے میں، تاکہ وہ بہت عالیشان لگے. وہ لگ بھی رہا تھا عالیشان. تو اب اس نے کیا کیا، تو اب اس نے سارے جتنے بھی آس پاس کے ہے نا سب کو بلانا شروع کیا کہ آؤ یہاں پہ نا، یہاں کرو، یہاں پہ حج کرو، یہاں پہ عمرے کرو، یہاں پہ کرو اس کا. تو اب لوگ کیوں آئیں گے؟ کعبۃ اللہ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں پہ جا کے حج کرنا ہے، وہاں پہ عبادت کرنا ہے، طواف کرنا ہے. تو وہاں کا چھوڑ کے جو ایمان والے تھے وہ یہاں پہ کیوں آئیں گے؟ تو اب جو قریش کے لوگ تھے ان کو بڑا آیا غصہ. تو وہ کہنے لگے کہ اب اس نے کیا نیا تماشا شروع کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا، ممکن. اور کوئی جا کر وہاں پہ راضی بھی نہیں تھا کر. تو اب وہاں سے کیا کیا اس نے، تو ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا، ان میں سے 3-4 شخص، مطلب 3-4 آدمی تھے قریش میں سے. تو وہ لوگ کیا کیے، ان کو گئے وہاں پہ اور جا کر نا وہاں پہ گندگی پھیلا دی. یعنی بہت زیادہ گندگی کر دی، جیسا کہ ضرورت سے فارغ ہو گئے، یعنی ٹوائلٹ وغیرہ کر دیا. تو اب اس کو بڑا غصہ آیا. تو اب اس نے نا کیا، اب اور بعض جگہ پہ یہ بھی بتانے میں آتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے اس کے کنیسہ کو کوئی کچھ حصہ اس کا جلا دیا، جس کی وجہ سے اس کا بڑا نقصان ہوا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے اس کو بنایا تھا نا. تو اب یہاں پہ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کیا کیا، ایک منٹ. تو اس کو بڑا غصہ، جب ابرہہ کو نا، جب اس کی یہ بات کی اطلاع ہوئی نا، جب یہ پتا چلا کہ ایسا ایسا قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اب اس نے قسم کھائی کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا. یعنی میں کعبے کو نا نعوذ باللہ ڈھا کر رہوں گا، یعنی اس کو ختم کر دوں گا. تو اس نے یہ قسم کھائی. تو ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کر دی، اور اپنے بادشاہ جو اس سے اوپر ہوتا ہے نا، جیسا جس کو پریسیڈنٹ بولتے ہیں نا، تو یہاں پہ کیا کیا کہ اس نے کیا کیا، ابرہہ نے جا کر نا اپنے جو اس سے بڑا جو ہوتا ہے نا پریسیڈنٹ، جو کہ نجاشی ہوا کرتا تھا، تو اس سے جا کے اجازت لی کہ میں اب یہ کام کا میں ارادہ کرتا ہوں، کیونکہ کوئی میرے کنیسہ میں آ کے کوئی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی آ کر یہاں پہ حج کرنے کو راضی نہیں ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے. تو اس نے اجازت دے دی. اور اس کے پاس، نجاشی کے پاس ایک بڑا ہاتھی تھا، اتنا بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا. تو اب وہ ابرہہ کیا کیا کہ آپ مجھے وہ ہاتھی دے دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3-4 ہاتھی وغیرہ بھی تھے. تو ہاتھی کتنے بڑے بڑے ہوتے نا، وہ تو بہت بڑا ہاتھی تھا اور بہت زیادہ ایج کا بھی تھا، یعنی موٹا تازہ ایسے.
تو اب وہ وہاں سے کیا کیا ابراہا، وہ ہاتھیوں کو لے کر گیا. تو اب وہ اس کے دماغ میں کیا تھا کہ اب میں یہاں پہ حملہ کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ حملہ کرنے والا ہوں، ہاتھیوں کو لے کے میں اب وہاں پہ حملہ کروں گا. اب بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سب سے بڑا عظیم الشان وہ ہاتھی تھا، ابھی بتائی نا، بہت بڑا ہاتھی تھا جس کے مثل کوئی نہیں تھا. مطلب جو ویسا ہاتھی کہیں پہ موجود ہی نہیں تھا، اس ویسا ہاتھی وہ لے کر گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ 8 اور ہاتھی دوسرے بھی اس میں شامل ہو گئے. تو اب بادشاہ حبشہ نے کیا کیا، ان تمام یعنی 8 ہاتھی اور وہ محمود ہاتھی، ان پورے 9 ہاتھیوں کو لے کر یعنی اس کے حوالے کر دیا ابرہہ کے. اور ہاتھیوں کی یہ تعداد کیوں، مطلب اتنے زیادہ ہاتھی، جیسا کہ 9 ہاتھی ہے نا، 9 ہاتھی کیا کم ہے؟ ایک ہاتھی کو دیکھے تو ہی ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا بڑا ہے وہ. پھر ویسے 9 ہاتھی اور ایسے بڑے بڑے کے جیسے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اتنے بڑے بڑے ہاتھی. تو اب اس کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ جو تھا نا، کعبہ کو ڈھانے میں یعنی اس کو گرانے میں نعوذ باللہ ہاتھیوں سے کام لیا جائے، یعنی ہاتھیوں کی مدد سے کعبے کو گرایا جائے نعوذ باللہ. اور ان لوگوں کا مقصد یہ تھا، تجویز کیا تھی ان لوگوں کے نا، ارادہ کیا تھا کہ بیت اللہ کے جو پلرز تھے نا، بیت اللہ کے پلرز میں لوہے کی مضبوط اور لمبی لمبی زنجیریں. ہاں، تو اب ان کا مقصد کیا تھا کہ جو ہاتھی کو کنٹرول کرنے والے ہیں نا، تو ان کی مدد سے ہاتھیوں کو نا زنجیروں سے باندھا جائے، اور وہ جب ہاتھی ہٹیں گے، ان زنجیریں ہیں نا، پلرز کو لگا دیا جائے اور ان ہاتھیوں کو باندھ دیا جائے. تو عرب میں نا جب اس کے حملے کی خبر پھیلی نا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، لوگ ایسے ایسے ارادہ کر رہے، یعنی کعبے کو ڈھانے کا نعوذ باللہ ارادہ کر رہے، تو اب یہ عرب کے لوگ پورے کیا کرے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ جو ابراہہ تھا نا، یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس اتنی زیادہ فوج تھی، اتنے زیادہ ہتھیار، اتنے زیادہ لوگ، بہت بڑا لشکر تھا، یعنی بہت بڑی فوج تھی اس کے پاس، سولجرز تھے. تو اب عرب میں اتنے نہیں تھے، وہ تو اس کے مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا تھا، لیکن ایک آدھ ہمت کر کے گئے، 4-5 آدمی گئے اس سے لڑنے کے لیے. اور پھر ابراہہ نے کیا کیا کہ ان کو وہاں پہ یعنی ان کو ہرا دیا. تو پھر وہ ہتھیار ڈال کے تھوڑے زخمی ہو گئے، تھوڑے مارے گئے، اور تھوڑے ڈر کر بھاگ کر آ گئے. تو اسی طرح سے 2-3 لشکر گئے اس کو مارنے، یعنی 2-3 جو ہے گروپس بنا کے گئے، لیکن کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی یعنی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ابراہہ کو جو کہ چھوٹا موٹا اس سے نہیں مکرنا تھا، یعنی چھوٹے موٹے لشکر بھیج دیے اور پھر وہاں پہ وہ لوگ مر گئے. تو اس کے اب یہاں پہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے اوپر نظر ڈالے گا، اس کو یعنی گرانے کا ارادہ کرے گا، تو اس کا کیا حشر کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا تھا. اسی لیے اللہ نے جو لڑنے گئے نا ان کو کامیابی بالکل نہیں دیے. تو اسی طرح سے 2-3 جو ہے لشکر بنا کے گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پایا. تو اب ان میں سے ایک شخص تھا جو کہ ابراہہ کے وہاں ابراہہ نے اس کو قید کر لیا، یعنی اس کو اپنے پاس رکھ لیا، قید کر لینا. ٹھیک ہے، جیسے جیل میں ڈال دیا اس نے. تو ان میں سے جو بڑے بڑے تھے لوگ جو کہ قریش کے تھے، وہ لوگ، ان کے نام وغیرہ اتنے نہیں ضروری نہیں ہے، تو ان میں سے جو ہے بعض لوگوں کو اس نے قید کر لیا. تو ابراہہ کے اس لشکر کے سب سے پہلے حملے میں کیا ہوا، اونٹ بھی گرفتار ہو گئے. اب جو گئے نا لوگ، ان کے ساتھ 200 اونٹ تھے، اور وہ 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے. عبد المطلب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ جو ہے وہ نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے. تو 200 اونٹ ان کے اس نے اپنے پاس رکھ لیے. تو اب اس میں کیا ہوا، اور جو ہے نا عبد المطلب جو تھے نا رئیس القریش تھے، یعنی رئیس قریش کے بہت بڑے مالدار تھے وہاں پہ، تو ان کو ہر کوئی جانتا تھا عبد المطلب کو. تو ابراہہ نے یہاں پہنچ کر اب کیا کیا کہ یہ سب ہو رہا ہے نا، اونٹ بھی قید کر لیا، سب قید کر لیا. تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنے ایک آدمی، اس کا نام، جس کا نام تھا یعنی سفیر بولتے، اپنے ایک دوست کو، مطلب دوست نہیں، جیسا کہ کام کرنے والا سمجھو، انڈر. اب جیسا کہ ابراہہ ہے نا، اس کے نیچے کا جو ہوتا ہے نا مینیجر سمجھ لو، تو اس کو نا بھیجا. کدھر بھیجا؟ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر بولا کہ جا کر ان کو، قریش کے سرداروں کو جا کے بولو اور یہ اطلاع کر دو
کہ ہم تم سے جنگ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف کعبہ کو ڈھانے کا ہے، یعنی کعبہ کو گرا دینے کا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر تم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو تمہیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ویسے ہماری تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف کعبے کو ڈھانا ہے معاذ اللہ، لیکن ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ تم اپنا مطلب تم اس میں دخل اندازی نہ کرو۔ تو اب یہ اس نے کیا کیا، ایک میسج اپنا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا دیا۔ تو حناتا، اس کا نام تھا حناتا، اس کا مینیجر جو تھا نا، تو جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو کیا کرے، اب جو جتنے بھی وہ بول رہا تھا نا، جا کے وہاں پہ اعلان کر رہا تھا، تو سب کیا بولے کہ کس کی طرف اشارہ کرے، عبد المطلب کی طرف اشارہ کرے، ہمارے سے بات مت کرو، جا کے عبد المطلب سے بات کرو، کیونکہ وہ وہاں کے ہیڈ تھے عبد المطلب۔ تو اب سب سے بڑے سردار قریش کے وہی تھے، تو حناتا نے عبد المطلب سے بات کی اور ابرہہ کا یہ میسج پہنچا دیا۔ تو ابن اسحاق کی روایت ہے کہ عبد المطلب نے کیا جواب دیا، ابھی دیکھو کیا جواب، کتنا اچھا جواب دیتے یہ۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم کو کوئی شوق نہیں اس سے لڑنے کا، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کر سکیں، اس سے لڑ سکیں۔ ہاں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں تم لوگ سوچ رہے نا، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے، وہ بادشاہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا نا کہ کعبے کی یعنی اس کی عمارت ڈالیے آپ، ان کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی تھی نا، جہاں پہ مقام ابراہیم بھی ہے کہ وہاں پہ ٹھہر کے آپ نے حکم دیا تھا مزدوروں کو کہ اس طرح سے بناؤ، اس طرح سے بناؤ۔ تو وہاں پہ آج بھی مقام ابراہیم میں آپ کے فٹ پرنٹس وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ ایک پورا مقام ابراہیم کا بنا دیے، جس کے پاس ٹھہر کے نا طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھتے، معلوم ہے نا یہ سب۔ تو یہاں پہ تو وہ بول رہے کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے بانی کون ہے، یعنی بنانے والے کون ہے، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خود اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اب یہ پورا پیغام کون دیے، عبد المطلب دیے، جاؤ جا کے اپنے بادشاہ سے جا کے یہ بات کہہ دو۔ حناتا نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، مطلب میں نہیں بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلیے، اور یہ جو بھی ہے نا میں آپ کو ابرہہ سے ملاقات کرا دوں گا، آپ یہ تمام باتیں اس کو بول دیجئے۔ تو ان کو کیا کیا، اب ہے نا، اب ابرہہ جو ہے عبد المطلب کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ بہت اچھے ہیں، یعنی بہت معزز ہیں۔ اب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی شان ان کے لباس سے یا پھر ان کے بات کرنے کے طریقے سے یا پھر ان کو دیکھ کے ہی پہچانی جاتی ہے۔ تو اب وہ نا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اتر گیا، اپنی کرسی پہ سے اتر گیا، اور ان کے ساتھ جہاں پہ وہ بیٹھے تھے وہاں پہ بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھا لیا، اور اپنے ترجمان یعنی ٹرانسلیٹر، اب ان کی دونوں کی زبان الگ الگ، کیوں میں اٹھا رہا ہے، ہاں تو یہ جو تھے یہ کیا تھے، عرب تھے، عربی لینگویج آتی تھی، تو اب اس کو آتی نہیں عربی لینگویج، ان کو نہیں آتی یمنی لینگویج، تو اب دونوں کے بیچ میں ٹرانسلیٹر ہے، تو دونوں بات کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن کر رہا۔ تو اب وہ کیا کر رہا، وہ کہنے لگا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ تم میرے اونٹ جو میرے لشکر میں لے کے وہ گرفتار کر لیے تھے نا، وہ اونٹ میرے واپس کر دو۔ کتنے اونٹ تھے، 200 اونٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کہا، عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا، یعنی آپ جب جیسے تشریف لائے نا اندر، تو میں نے آپ کو جب دیکھا تو میرے دل میں آپ کی نا بڑی عزت ہو گئی، یعنی آپ جیسے ہیں، آپ کا جیسے ہیں آپ کو دیکھ کر مجھے بڑی عزت ہو گئی، اور آپ تو بڑے قریش کے ہیں، سردار ہیں، تو میری دل میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی، مگر آپ کی یہ بات سے نا بالکل میرے دل میں عزت ختم ہو گئی۔ کیا بولے تھے عبد المطلب، یہ بولے تھے کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، باقی
جو ہے جس کا تم ارادہ کر رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہ اس کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اس کی ذمہ داری یعنی وہ میں نہیں کر سکتا، وہ بالکل اللہ کرے گا، لیکن جو میرے اونٹ تم نے لے لیے نا وہ مجھے واپس کر دو. تو یہ بات سن کے وہ کہنے لگا کہ آپ کی اس بات سے نا مجھے کیا ہوا کہ مجھے مطلب آپ صرف یہ 200 اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے، میں یہاں پہ آپ کو اتنی دور تک بلایا تو آپ صرف اونٹوں کی بات کر رہے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کا کعبہ جو کہ آپ کا یعنی آپ کا جو رب کا کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، اور وہ تو آپ کا دین ہے، آپ اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہو، یعنی آپ کو اس کی بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تو آپ تو یہاں پہ صرف اونٹوں کے بارے میں بولنے کے لیے آئے ہو. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اونٹ میرے انڈر ہے، اور مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ جو کہ خانہ کعبہ ہے وہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ابراہا نے کہا کہ تمہارا خدا یعنی تمہارا جو رب ہے نا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا. تو کہنے لگا کیا بولا کہ نہ یہ چیز یعنی آپ کا رب بھی وہ میرے ہاتھ سے اپنے گھر کو نہیں بچا پائے گا. نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات کہہ دیا. ابھی دیکھو آگے اس کا کیا حشر ہوگا. عبد المطلب نے کہا کہ پھر تم جو چاہے کرو، تمہیں اختیار ہے کہ تم جو چاہے کرو. اور بعض روایت میں یہ بات آتی ہے، حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے، یعنی عبد المطلب اکیلے ہی نہیں گئے تھے، بعض روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ قریش کے دوسرے سردار بھی گئے تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ بات رکھی. کیا بات رکھی؟ کہ اگر آپ بیت اللہ کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیں گے اور اپنے واپس لوٹ یعنی اپنا ارادہ آپ ختم کر دیں گے اور آپ جو ہے پیچھے ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو 1/3 یعنی 1/4 جو ہمارے پاس جو پیداوار ہے نا، ہمارے پاس جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، جو ہمارے پاس اگتا ہے، وہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس میں سے نا 1/4 کا مالک بنا دیں گے. تو اب یہ سنتے ہی اس نے کیا کیا، نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو. تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو ہرگز نہیں مانوں گا. عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے. کیا کرے، عبد المطلب کے جو اونٹ تھے نا وہ ابرہہ نے واپس کر دیے، اور اپنے اونٹ لے کر وہ واپس آئے. تو بیت اللہ کے دروازے کا یعنی بیت اللہ کے دروازے اونٹ تو لے کر آ گئے، اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے دعا کرنے لگے، دعا میں مشغول ہو رہی تھی میں. ہاں، تو وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں کہ میم آپ پھر سے میوٹ ہو گیا. آپ تو بس اپنے گھر کی حفاظت کر، اور ہم بالکل بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے. وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو ہم اس سے بالکل لڑنے کے قابل نہیں ہے، یعنی ہم اس کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس نہ اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس اتنے آدمی ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں. تو اپنے اس گھر کی عبادت تو اپنے اس گھر کی حفاظت فرما اور کوئی بہترین انتظام فرما. تو یہ وہ جو ہے کعبے کا دروازہ پکڑ کے بہت زیادہ اس کا حلقہ ہوتا نا کعبے کا دروازے کے جو چھوٹے چھوٹے کنڈیاں ہیں، دیکھو ابھی ہے یا نہیں، لیکن پہلے تھے اس کے کنڈیاں، یعنی چھوٹے چھوٹے راؤنڈ راؤنڈ جیسے. تو وہ پکڑ کے وہ دعا کرنے لگے. تو دعا کرنے کے بعد عبد المطلب کیا کیے، مکہ جو ہے نا، مکہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ لے کر، یعنی پورے لوگ جو ہے نا، جتنے بھی لوگ تھے نا مکہ کے، وہ پورے لوگ کیا کیے، پہاڑوں کے درمیان، یعنی جو بڑے بڑے پہاڑ تھے نا، اب کیا ہے عرب میں کیا ہے، پہاڑ ہی تو ہے نا، کالے کالے پہاڑ. اس کے علاوہ تو پورا ڈیزرٹ ایریا ہے، ریگستانی ہے، نہ وہاں پہ جھاڑ ہے نہ وہاں پہ کچھ. ہاں اب جو ہے جو کھجور کے جھاڑ وغیرہ ہے، مگر اس کے علاوہ وہاں پہ ریگستان ہی ہے اور کالے کالے پہاڑ ہے جو بڑے بڑے ہیں. تو وہاں پہ پورے لوگ پھیل گئے اور چھپ گئے، یعنی پہاڑوں کے پیچھے پیچھے سے ٹھہر گئے. تو اب ان کو یہ یقین تو تھا کہ اس کے لشکر پر نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. اسی یقین کی بنا پر انہوں نے بیت اللہ کی حفاظت کے بارے میں بھی کہا نا کہ یہ حفاظت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا. میں اس کی حفاظت مطلب یہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں تجھ سے لڑوں یا پھر اس کے گھر کی حفاظت. وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہتر جانتا ہے. تو دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے، ایک تو یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اور دوسری طرف یہ یقین بھی رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو دشمن ہے نا
یعنی اس کے جو جیسا اس کا دشمن ہے تو اس کو برباد کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا، ان کو کوئی سبق، بڑا سبق سکھا کے ہی چھوڑے گا. تو اس طرح سے کیا ہوا، اور ان کو خاک میں ملا دے گا. تو اسی طرح سے جو ہے نا صبح جب ہوئی تو ابراہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی، یعنی وہ چڑھنے لگا، آنے لگا. ابراہا جو ہے اپنے سارے لشکر کے ساتھ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا، اور 9 ہاتھیوں کو، بتائیے نا ابھی 9 ہاتھی بھی تھے. محوش اپنا میوٹ کرو مائک. اور تو ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ آیا، اور اس کے ساتھ اس کے بہت سارے آدمی بھی تھے لڑنے والے، مطلب پورا لشکر ایک لے کر آیا وہ. کہاں تھی میں، ہاں. صبح ہوئی تو ابراہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی، اور اپنے ہاتھی محمود کو نا آگے چلنے کے لیے کہا. اب کیا بول رہا ابراہا کہ اب محمود کو نا آگے بڑھا رہا، آگے بڑھا رہا. محمود کون؟ اس کا بڑا ہاتھی، بتائی نا بہت بڑا ہاتھی تھا، بہت یعنی ایسا موٹا تازہ. ویسے تو ہاتھیاں موٹے تازے ہی ہوتے، لیکن یہ بہت زیادہ ہی تھا. تو اب یہاں پہ جو ہے نفیل بن حبیب، نفیل بن حبیب ایک وہ تھے جو لڑنے گئے تھے. ہاں، تو نفیل بن حبیب جو تھے نا، کون تھے وہ؟ جو کہ بالکل جا رہے تھے نا، مطلب جو لڑنے گئے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا تھا ابراہا نے. تو اب وہ ان کو بھی لے کر آ گیا ہاتھیوں کے ساتھ. تو اس نے کیا کیا، نفیل بن حبیب نے ہاتھی کا کان پکڑا اور کہنے لگا کہ تو جہاں سے آیا ہے نا وہیں پر چلے جا، صحیح سالم، یعنی وہیں صحیح سلامت تو وہاں پہ لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محفوظ شہر میں، کون سا شہر؟ مکہ میں ہے. یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا. بولا کہ کیا بولے کہ اب تو یہاں سے، جو جہاں سے آیا نا وہاں سے تو واپس چلے جا، اور اب تو اللہ کے شہر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محفوظ شہر میں، یعنی بلد الامین جس کو بولتے ہیں، محفوظ یعنی امن والا شہر، تو یہاں پہ ہے. تو ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا. کیا کر دیا؟ بیٹھ گیا. ہاتھی بانوں نے، یعنی ہاتھی جو تھے نا، ہاتھی کو کنٹرول کرنے والے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اتنا بھی نہیں ہلا. یعنی اب اس کو آگے بڑھا رہے، چلو اب تمہارا کام جو تھا نا، تمہیں یعنی زنجیریں جو ہے اس کو باندھنا ہے، اس کو زنجیریں باندھ کر اس کو آگے بڑھانا تھا. تو جو کام کے لیے اس کو لے کے آئے تھے اب اس کو آگے بڑھا رہے، اور وہ بڑھ نہیں رہا. اس کو بولے دائیں طرف لے کے گئے تو وہ جا رہا ہے، بائیں طرف لے کے گئے جا رہا ہے، پیچھے چلا رہے جا رہا ہے. لیکن اگر آگے کعبۃ اللہ کی طرف اس کو بڑھا رہے ہیں تو وہ کیا کیا؟ وہیں پہ بیٹھ گیا. آ رہا نا سمجھ میں؟ وہیں پر وہ بیٹھ گیا. تو اب اس کو مار رہے، اتنی زور زور سے مار رہے ہیں اس کو. پھر اس کو نا کیا کر رہے، اس کو کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز، جس چیز کو، یعنی جس چیز کی مدد سے کعبے کو ڈھانے، یعنی ہاتھی کیوں لے کے آئے؟ وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے لے کے آئے نا. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا وہ کر دیے کہ ہاتھی تو جو ہے تھوڑی ان کی بات سمجھ رہا تھا نفیل بن حبیب کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پہ قدرت ہے، اس کا کرشمہ ہے کہ وہ بالکل آگے نہیں بڑھنے دے رہا. تو اب اس کو مار رہے، پیٹ رہے، کر رہے، اس کے نا گلے میں جو ہے رسی وغیرہ باندھ رہے، مطلب اس کو نا زنجیروں سے لپٹ دے رہے، اس کو بہت تکلیف دے رہے. لیکن وہ بالکل اپنے مطلب جو کام کے لیے اس کو لے گئے وہ ہرگز کرنے کو تیار نہیں تھا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ اپنا کرشمہ بتا رہے. ٹھیک ہے، اپنا کرشمہ بتا رہے یہاں پہ. تو دوسری طرف کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایک تو ہاتھی کا یہاں پہ ہم سمجھ گئے نا، ہاتھی کا، اور دوسری طرف دریا کی طرف سے، سمندر کی طرف سے. اچھے سے سنو، یہاں پہ دیکھو دریا، دوسری طرف نا سمندر کی طرف سے کچھ پرندے آئے. کچھ کیا آئے؟ پرندے، برڈس آئے. تو ان کی اتنے مطلب لائن سے آئے، وہ بالکل 1 2 3 4 پورے سے لائن سے، پورا اچھے سے ایک دم اسٹریٹ لائن میں ہے نا پورے پرندے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے، بولے کہ کبوتر سے بھی چھوٹے تھے وہ پرندے، بہت چھوٹے چھوٹے پرندے. اور وہ آئے اور بتاتے ہیں کہ روایت میں بات آتی ہے کہ ویسے پرندے کوئی کسی نے آج تک نہیں دیکھے، بالکل چھوٹے چھوٹے پرندے. تو وہ پرندے آئے تو سب دیکھ رہے ہیں کہ پرندے اب آگے بڑھ رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کنکریاں تھی. کنکریاں مطلب جو مسور کی دال ہوتی ہے نا، مسور کی دال کے اتنی تھی کنکریاں، پتھریاں جیسے بولتے ہیں نا، پتھریاں، کنکریاں چھوٹے چھوٹے. تو وہ اس کی کیا، وہ اس کا سائز کتنا تھا؟ بالکل چھوٹا. کتنا؟ مسور کی دال اتنا. تو ایک وہ اپنے منہ میں رکھے اور 2 پنجوں میں، ایک اپنے پنجے میں، دوسرا پنجے میں. تو اس طرح سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 1 2 3، اور ان کے پنجے بھی بہت لال لال تھے. یہاں پہ وہ پرندے بالکل دریا کی طرف سے آئے، اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے پنجوں میں ایک کنکر ایک پنجے میں، ایک کنکر ایک پنجے میں، اور
चोंच, एक कंकर चोंच में। तो जैसे ही वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी वहां पे उसके आदमी थे ना, आदमी और हाथी वगैरह, अब्राहा के साथ जितने भी आदमी आए थे, तो उनके ऊपर, और वो कंकरियां इतनी तेज थी, जैसे बुलेट्स होते ना, बुलेट्स, तो उससे भी कहीं बड़े और उससे भी कहीं तेज, कि जैसे वो कंकरियों को फेंकते हैं, और जैसे ही वो कंकरी उतर के ना आसमान से, जैसे कि परिंदे आसमान से उड़ रहे ना, तो वो कोई नीचे नहीं उतरे, आसमान से ही फेंक दिए कंकर, तो सीधा जो है उनके सीनों में ढस गए, और वो बुलेट जाके जमीन पे अंदर, एकदम अंदर तक ढस गए, यानी जमीन सीने को आर पार करके जमीन में ढस गए, तो वो वहीं पर जलकर राख हो गए। बोले ना लास्ट में, खाए हुए भूसे की तरह, क्या बोले लास्ट आयत, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, तो हमने उनको कर दिया खाए हुए भूसे की तरह। मतलब खाया हुआ भूसा, मतलब जैसा कि जला के राख कर दो तो राख पूरी कैसी होती, पूरा भूसा भूसा हो जाती ना, वैसे अल्लाह तबारक व तआला थी में। हाँ, तो अब उन लोगों का जो इरादा था ना, क्या किए, वो आर पार हो गए। अब उनमें से पूरे हलाक हो गए, थोड़े बच गए, थोड़े भाग गए, थोड़े भाग गए, और थोड़े ना वहीं पे हाथी वगैरह भी पूरे हलाक हो गए वहां पे। तो अब इनमें से क्या हुआ कि और लश्कर के जो सब आदमी थे ना, मौका देख के थोड़े भाग गए और थोड़े हलाक हो गए, और आसपास में थोड़े वहां पे चले गए। तो अब उनका हाल क्या हुआ कि रास्ते में थोड़े थोड़े ऐसे भी थे उनमें जो कि ये इरादा लेके आए थे ना, रास्ते में मर मर कर गिर गए। और अब्राहा जो था, जिसका इरादा, जो सब में इनका हेड था ना, जो अब्राहा जिसने इरादा किया था, तो अब्राहा को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही नहीं छोड़ देते, उसको तो सख्त सजा देना ही था। तो अब ये फौरन हलाक नहीं हुआ, अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फौरन हलाक, उसी वक्त उसको मार नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला, मगर इसके जिस्म में ऐसा जहर डाल दिए कि उसका मतलब, यानी एक एक उसका जोड़ ना गल गल कर सड़ गया, सड़ कर वो गिरने लगा। तो अब एक एक जोड़, यानी उसके जिस्म में ऐसा जहर उसके फैल गया, जिसकी वजह से जो इरादा उसने किया था कि जैसा ही वो जाता तो उसके जोड़ से ना, उसके जोड़ में से पूरा गोश्त वगैरह निकल के गिर जाता। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ये हाल किया, और फिर वो वापस यमन चला गया, रास्ते में उसके साथ ये हाल होने लगा। और फिर वो वहां पे पहुंचा ना, तो जब वो वहां तक पहुंचा तो उसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया और वो मर गया। तो अब्राहा का जो हाथी था ना, महमूद के साथ क्या थे, वो हाथी, तो उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस हाथी के साथ जो दो हाथी वाले थे ना, जो कंट्रोल कर रहे थे हाथी को, तो वो मक्का मुकर्रमा ही में ही, यानी मक्का में ही रह गए थे। मगर उनके बारे में ये बात आती है कि वो अंधे हो गए और अपाहिज हो गए, अपाहिज मतलब पैरालाइज्ड हो गए। तो अब उनके बाद, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने इन दोनों को इस हालत में देखा, यानी कौन, वो दो हाथी बान जो थे ना, उन दोनों को मैंने इस हालत में देखा कि वो अंधे और अपाहिज थे। और हजरत सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने दोनों अपाहिज अंधों को भीख मांगते हुए भी देखा। अस्हाब फील के इसी वाक़े के मुतालिक इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि क्या आपने देखा कि क्या किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। तो यही पूरी सूरत है, देखो। तो ये बहुत अच्छी सूरत, मतलब बहुत बेहतरीन है, इसका समझ में आया ना। तो जो कोई भी काबे को यानी इरादा करता, ऐसा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हर बार ये, मतलब हर बार यही मामला करे। अब जो कि वहां के अरब है, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो काबे की हिफाजत करें, उसकी यानी उसका हर चीज का, मतलब जो भी है ना, जैसा कि साफ सफाई वगैरह कराते वो लोग, देखते ना हम लोग कितना वीडियोस में कि कितना अच्छे से उसको, मतलब बार बार उसको साफ करते रहते, हर दिन असर के टाइम पे उसको यानी धूनी देते ऊत से, फिर वो हजर अस्वद है उसको भी धूनी देते। तो इतना ज्यादा वो लोग हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो वहां के अरब हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी हिफाजत करें। बेशक अल्लाह तबारक, ऐसा कोई आएगा मौका तो अल्लाह तबारक तआला बेशक अपना करिश्मा और अपनी कुदरत बताएगा ही बताएगा, और जो दुश्मन इस तरह से करेंगे तो उनको हलाक ही कर देगा। तो आया ना समझ में। तो अब यहाँ पे अस्हाब फील के इस अजीब और गरीब वाक़े ने पूरे अरब के दिलों में कुरैश की अजमत एक बढ़ा दी। अब इस वाक़े के पेश आने के बाद क्या हुआ कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा चौंक गए, और कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां के अरब के लोगों को उफ तक कहें, यानी किसी, मतलब कोई बुरा भला कोई नहीं कहता था, क्योंकि काबे की अजमत की वजह से। तो वो लोग काबे के रखवाले हैं, यानी उसकी वहां पे हिफाजत करते हैं। हिफाजत करने वाला तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन अब जैसा कि उसकी आसपास है तो उसकी देखभाल करना, उसका सब करना,
کے ذمہ ہے نا. تو اس واقعے کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں میں بہت دور دور تک یہ واقعہ پھیل گیا اور سب لوگ نا ایک دم سہم گئے کہ ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ عبد المطلب کو یہ سب کو دکھانا تھا کہ بے شک اللہ تبارک جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی کس طرح سے حفاظت کرے گا اور کس طرح سے جو اس ارادے کو لے کے آئے تھے ان کو ناکام کرے گا. تو وہ ایک تو ہلاک بھی ہو گیا اور اس کا ابراہہ کا کتنا برا حال ہو گیا. دیکھو کہ اس کے جسم میں ایسا زہر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھیلا دیا کہ اس کی وجہ سے اس کا سارا جوڑ یعنی گوشت گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہیں پہ وہ گر کے مر گیا. اور جو بھی اس کا ارادہ کیے تھے نا سارے کے سارے وہاں پہ ہلاک ہو گئے، یا تو اندھے ہو گئے یا تو جو ہے اپاہج ہو گئے یا تو پھر کچھ نہ کچھ، لیکن ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت برا سلوک کیا. تو اس سے بہت بڑا یہ سبق ملتا ہے کہ کعبے کے بارے میں ہماری بھی ایک ذمہ داری ہوتی کہ اللہ کا گھر ہے تو کوئی بھی اللہ کے گھر کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے نا. ایسا کیسا خاموش بیٹھتے ہم لوگ؟ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری، ہاں حالانکہ ہمارا بھی نہیں ہے لیکن ہمارے دل میں اس کی اتنی ہی عظمت ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو اتنے لاکھوں کے لوگ ہر سال وہاں پہ حج کرتے ہیں، پھر تو عمرے وغیرہ تو کیے ہی جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کی بہت بڑی عظمت ہے اور وہاں کے لوگوں کی بھی بہت بڑی عزت ہے. وہاں کے لوگوں کی کیوں ابھی آگے کی صورت میں پڑھیں گے ہم لوگ قریش کی عزت کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک بات یہاں پہ یہ بتا رہے کہ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عزت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں. ان کی طرف سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا. اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ کے مختلف یعنی وہ دور دور تک جاتے تھے، کہاں پہ سفر کرنے جاتے تھے، جو کہ اب آگے کی سورہ میں آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ دور دور تک سفر کرنے جاتے تھے اور وہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہت اچھی طریقے سے حفاظت بھی کی اور ان کو نا بہت زیادہ یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. اب اس واقعے کی یہ واقعہ کیونکہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں آنے والے تھے، آپ تشریف لانے والے تھے اور جہالت جو بھری ہوئی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کرنا تھا، اس کو پورا نور سے بھر دینا تھا. تو نور سے مطلب ایمان کے، جیسا کہ توحید کے نور سے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی یہاں پہ آتا ہے کہ زمزم کا کنویں کا. زمزم کا کنواں تھا جو کہ معلوم ہے نا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ نے ایڑی وہاں پہ رگڑی تو وہاں سے ایک چھوٹا سا چشمہ نکلا جس کو آج بھی جو ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، وہ کنویں میں پانی معلوم ہے نا سب کو زمزم کی برکات وغیرہ. تو وہاں اسی طرح سے وہ لوگ ہتھیار ڈال کے نا اس کو ایک اسٹور روم بنا دیے تھے، یعنی پورا اسٹور وغیرہ اب ڈالنا اور اس کو اسٹور روم جیسا بنا دیے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ اتنے میں وہ لوگ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ایک دم کنواں پورا بھر گیا اور پورا کنویں کی نام و نشانی ختم ہو گیا. تو اب لوگ ڈھونڈنے لگے وہ لوگ کہ آخر ہے کہاں کنواں ہے کہاں. تو اب ان لوگوں کو مل نہیں رہا تھا. تو اتنے میں عبد المطلب کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ کنواں دکھایا، کنویں کا مقام دکھایا کہ دیکھو یہاں پہ ہے. تو عبد المطلب نے وہاں پہ کھدائی کی اور یہ کنواں اس مقام پر ہے، یعنی یہ اس مقام پہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتایا نا کہ یہاں پہ اس مقام پہ ہے، تو آپ نے وہاں پہ کھدائی کی اور یہ تمام پھر وہاں سے چشمہ مطلب پانی آنے لگا، یہ تمام چیزیں ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہوا، جیسا کہ بتایا نا میں نے 50 دن، کئی بتاتے 2 مہینے، اس طرح سے کچھ دن بتاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے. اور پھر زمزم بھی نکل آیا اور اصحاب فیل کا ایسا واقعہ بھی پیش آ گیا. تو اب یہ سب نا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ کو سب پورے لوگوں کو نا کعبے کی پورے لوگوں کو وہاں پہ کعبے بیت اللہ کی عظمت کا بتانا تھا کہ سارے یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ سارے انسانوں کے یعنی یہ سارے انسانوں کے نبی ہیں اور کعبے کی عظمت سارے انسانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوئی اور اب آج بھی ہم لوگ کتنی عزت کرتے ہیں نا عرب کی بھی، اور پھر ان کی مثال ہی نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں کے ہیں، باشندے ہیں اور وہ رکھوالی کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کی اور ہر چیز کا وہ خیال کرتے ہیں. پھر حاجی وغیرہ جاتے ہیں تو ان کا بھی تو اتنی زیادہ عزت ان کو اس کعبے بیت اللہ کی وجہ سے ملی. تو